تمگر ازا قلم فروا خالد سیکنڈ لاسٹ پارٹ 1۔ شاہویز سکندر کسی کو خود پر یوں چلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ شاہویز اس کی سانسوں کی مہک محسوس کرتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ پریسے افندی بھی کسی کو یوں خود پر حق جمانے کی اجازت نہیں دیتی۔ پریسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے بولی تھی، کاش مجھے تم سے محبت نہ ہوئی ہوتی شاہویز سکندر، تو میری زندگی کتنی خوبصورت ہوتی۔ پریسے کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے، جبکہ اس کی بات سن کر شاہویز اپنی گرفت سے اسے آزاد کر گیا تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہو۔ شاہویز اپنی پاکٹ سے سگریٹ نکالتے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا، ہاں، مگر تمہیں معاف کر کے اب دوسری غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ پریسے کو اس کے یہ لاپرواہ انداز آگ لگا گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری معافی کی ضرورت پڑے گی؟ شاہویز کو غصے سے آگ بگولا ہوتا دیکھ سامنے کھڑی لڑکی پر بے اختیار پیار آیا تھا۔ نہیں، پریسے افندی نے غلط فہمی پالنا چھوڑ دی ہے۔ اب میری صرف ایک ہی خواہش ہے شاہویز سکندر، تمہیں اپنی محبت میں تڑپتا دیکھنا۔ اس لمحے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں جب مجھے سامنے نہ پا کر تم پاگل ہو جاؤ گے۔ شاہویز سکندر، جس دن تم میرے پیچھے دیوانے ہوئے پھرو گے مجھے بس وہ دن دیکھنا ہے۔ پریسے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولتی شاہویز کے چہرے کے بدلتے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی۔ شاہویز سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر فرش پر مارتا پریسے کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ اس کے پتھریلے تاثرات اور خون ٹپکاتی آنکھوں کو دیکھ کر پریسے سہم کر چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ شاہویز اس کے قریب آیا تھا، میں کب کہاں اور کس طرح تڑپا ہوں اگر تم یہ جان لو تو آئندہ کبھی ایسی بددعا دے کر میرے دل کا خون کرنے کا سوچو بھی نہیں۔ شاہویز جھک کر اس کے بہتے آنسوؤں پر اپنے لب رکھتا اس کے پیچھے موجود دراز سے فائل نکالتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے اس انداز اور الفاظوں پر پریسے نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج ہیبا اور حازم کی رخصتی تھی جس کا انتظام بلیک سٹارز کے لوگوں نے بہت اعلیٰ پیمانے پر کیا تھا۔ وہاں ان کے گینگ کے بہت سارے لوگ موجود تھے اور آج بہت دنوں بعد مل کر ایک ساتھ کوئی خوشی سیلیبریٹ کرنے والے تھے۔ ہیبا نے اپنے چند ایک کولیگز کو انوائٹ کیا تھا جن میں حمدان صدیقی بھی شامل تھا جو اپنی بیوی مہروز کنول کے ساتھ وہاں آنے والا تھا۔ وہ پولیس آفیسرز نہیں جانتے تھے آج وہ جس جشن میں شریک ہونے والے تھے وہ پوری طرح انہیں لوگوں سے بھرا ہوا جن کو گرفتار کرنے کے لیے وہ اپنے دن رات ایک کر رہے تھے مگر بلیک سٹارز تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ ہیبا نے حمدان کا پسند کیا برائڈل ڈریس پہنا تھا جس پر اس کا کلیوں جیسا حسین وجود نکھر آیا تھا۔ وہ فل میک اپ اور لائٹ سی جیولری میں اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج حازم سالار کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ دونوں کے بیچ چھڑی سرد جنگ آج کسی پار لگنے والی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا حازم وہاں سب سے پہلے پہنچا تھا جہاں کے انتہائی خوبصورت انتظامات دیکھ کر وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ جنید کے قریب آیا تھا۔ تمہیں میری شادی کی کچھ زیادہ خوشی نہیں ہے؟ حازم جانتا تھا جنید اس کی خوشی میں بہت خوش تھا مگر وہ اس کی چمکتی آنکھوں پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آتا۔ سر، آپ کی شادی ہوگی تبھی تو مجھے غریب کی باری آئے گی۔ ویسے بھی آپ کی ایس پی صاحبہ اور مہرو میم کے ایس پی صاحب تو ویسے ہی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں۔ جنید کی بات پر حازم مسکرائے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ آج وہ دل سے خوش تھا جس دن کا اس نے برسوں سے انتظار کیا تھا، چاہے زبردستی ہی صحیح مگر ان کی زندگی کا یہ سب سے حسین دن آج آن پہنچا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اب اپنی بیوی سے نفرت کے سوا کچھ نہیں ملنے والا تھا لیکن پھر بھی اسے پوری طرح پا لینے کے خیال سے ہی وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ مہروز کی آنکھ صبح 10 بجے کے قریب کھلی تھی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا تھا۔ وہ اتنا زیادہ کبھی بھی نہیں سوئی تھی اور اس سے بھی زیادہ حیران وہ اس بات پر تھی کہ رات کو اسے ہوا کیا تھا، وہ بے ہوش کیسے ہوئی تھی۔ اگر حمدان نے کیک میں کچھ ملایا کر اسے کھلایا تھا تو کیا ریزن تھا اس کے پیچھے؟ اس کے سوا اس کے پاس سوال بہت تھے مگر کسی ایک کا بھی جواب نہیں جانتی تھی۔ وہ بیدار ہوتے اس کی نظر سب سے پہلے بیڈ کی دوسری جانب گئی جہاں حمدان کے سائیڈ بنا کسی سلوٹ کے شفاف پڑی تھی۔ فریش ہو کر روم سے نکلتے اسے ملازم سے پتہ چلا تھا کہ حمدان تو رات ہی سے واپس نہیں آیا۔ مہروز کی تشویش میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ پورا دن اس کا انتظار میں گزر گیا تھا مگر نہ تو حمدان خود آیا تھا نہ اس کا میسج۔ شام 7 بجے کے قریب اسے ملازمہ کے ہاتھوں انتہائی خوبصورت سا بلیک کلر کا فراک دیا گیا تھا جو بہت ہی نفیس سی میچنگ جیولری اور سینڈلز کے ساتھ پیک کیا گیا تھا اور اس کے اوپر جگمگاتے لفظوں میں لکھا گیا تھا،
فار مائی بیوٹیفل وائف۔ مہروز کو یاد آیا کل ہمدان نے اسے اپنی کسی کلی کی دوست کی شادی میں جانے کا کہا تھا۔ مہروز صرف ہمدان سے ملنا چاہتی تھی۔ اسی امید کے زیر اثر جلدی سے وہ پیروں تک آتا فل ایمبرائڈری سے سجا بلیک فراک زیب تن کیے ہمدان کی پسند کے مطابق تیار ہو چکی تھی، مگر ہمدان پورے 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے میسج کر کے اسے ڈرائیور کے ساتھ مقررہ جگہ پر آنے کا کہا تھا۔ مہروز کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی، مگر وہ بنا خوف کھائے اپنے ساتھیوں کو انفارم کیے ہمدان کی ہر بات مانتی جا رہی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ شہر سے باہر ایک بہت ہی خوبصورت لوکیشن پر آن پہنچی تھی۔ ابھی گاڑی انٹرس کے سامنے رکی ہوئی تھی جب کسی نے اس کے سائیڈ کا دروازہ واں کیا، اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ مہروز نے گھبرا کر اوپر دیکھا، جہاں بلیک 3 پیس سوٹ میں مسکراتے چہرے اور سرد آنکھوں سے اپنی جانب دیکھتے ہمدان کو پا کر مہروز کا دل بہت زوروں سے دھڑکا تھا۔ ہمدان نہایت ہی احتیاط اور محبت سے اس کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ آپ پورا دن کہاں تھے؟ میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ مہروز اسے سامنے دیکھ کر اپنا شکوہ نہیں روک پائی تھی، جبکہ ہمدان تو اس کا یہ دل فریب روپ دیکھ کر کتنے ہی لمحے اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پایا تھا۔ اپنی بیوٹیفل وائف کے لیے ایک بہت ہی زبردست سرپرائز تیار کر رہا تھا۔ ہمدان اسے اپنے ساتھ لگائے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کے اتنے خوشگوار انداز پر مہروز ٹھٹرے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ پریسے کو شاویز نے کال کر کے تیار ہونے کا کہا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ کہیں بھی جانے سے انکار کرتی آرام سے سو گئی تھی۔ شاویز کی دھمکی کا بھی اس بار اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شاویز اسے اپنے ساتھ افندی مینشن سے واپس بلیک ہاؤس لے آیا تھا، جہاں وہ شہباز افندی کو اس کے خاندان سمیت ٹارچر کر کے اپنے خاندان کی اذیت کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا پریسے وہ سب دیکھے اور اس سے مزید نفرت کرے۔ شاویز جیسے ہی روم میں داخل ہوا، امید کے عین مطابق وہ اسے کمبل سے خود کو پوری طرح ڈھکے سوئی ہوئی ملی تھی۔ شاویز بنا کوئی لحاظ کیے آگے بڑھا تھا اور اس کے اوپر سے کمبل کھینچتے ہوئے پرے اچھال دیا تھا۔ پریسے، جس کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی، اس کے اس جارحانہ عمل پر گھبراہٹ کے مارے اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، شاویز آگے بڑھا تھا اور اس کے نازک وجود کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پنک ڈریس میں، بنا دوپٹے کے، کھلے بال اور کچی نیند سے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے پر سر ٹکائے وہ شاویز سکندر کے ہوش اڑا گئی تھی۔ شاویز نے اس کے اس ہوش ربا حلیے سے کتنی مشکل سے نگاہیں چرائی تھی، یہ سب وہی جانتا تھا۔ شاویز سکندر تک پاگل ہو گیا مجھے سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتے؟ مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ، پریسے اس کے دھونس بھرے انداز پر چلائی تھی، مگر شاویز سکندر کی اگلی حرکت اسے ساکت کر گئی تھی۔ میرے بھائی سے بڑھ کر دوست کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے آج، جس میں میں اپنی بیوی کے ساتھ شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں خوشیاں اور سکون کے پل بہت کم آتے ہیں، جب آتے ہیں تو میں انہیں ایسے ہی بھرپور طریقے سے جینے کی خواہش رکھتا ہوں اپنے اہم ترین لوگوں کے ساتھ۔ شاویز اسے واش روم میں لا کر نیچے اتارتے ہوئے بولتے اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کر گیا تھا، جبکہ پریسے خاموشی سے شاویز سکندر کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی، جو آج پہلی بار بنا دھمکی دیے اسے محبت سے منا رہا تھا۔ اگر میں پھر بھی نہ آنا چاہوں تو؟ پریسے بھی اپنے نام کی ایک تھی، چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے جھٹکتی دباون بولی تھی۔ تو پھر میں اپنے طریقے سے لے جاؤں گا مسز، آپ بھول رہی ہیں مجھے بلیک بیٹس بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ شاویز اپنی زندگی کی واحد ایسی ہستی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جو نہ تو شاویز سکندر سے ڈرتی تھی اور نہ ہی بلیک بیٹس سے۔ شاویز کی دھمکی پر پریسے نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری اس کے سر کے اوپر موجود شاور پر۔ اگلے ہی لمحے وہ نل کھول گئی تھی، جس سے نکلتا پانی شاویز سکندر کو پوری طرح بھگو گیا تھا۔ شاویز نے ایک نظر دور کھڑی کھلکھلاتی پریسے پر ڈالی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کی کلائی تھام کر وہ اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ پریسے کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی اور وہ سیدھی شاویز کے سینے سے آن ٹکراتی تیزی سے آتے پانی میں پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، پریسے اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جب اسی دوران شاویز اسے اپنے مزید قریب کرتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر گیا تھا۔ پریسے افندی، تم ہمیشہ شاویز سکندر کی پہنچ میں ہی رہو گی، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ ایسے ہی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مجھے ایسے لے جانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شاویز اس کے پانی سے بھیگتے ہونٹوں کو دھیرے سے چھوتے ہوئے اسے محبت بھری دھمکی سے نواز گیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ابھرتے محبت کے رنگ پریسے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئے تھے۔ رابطہ کرو اس شہباز افندی سے، کیوں فون نہیں اٹھا رہا ہمارا؟ مجھے اس حرام خور سے اسی بات کی امید تھی، وقت آنے پر ایسے ہی دھوکہ دے گا۔ اقبال کیانی کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹتے اپنے اسسٹنٹ سے مخاطب ہوا۔ شہباز کیانی کرنٹ لگنے کے بعد سے بے ہوش تھا، جس کے بعد اقبال کیانی مزید تشویش کا شکار ہو چکا تھا۔
بلیک سٹارز کی دھمکیوں نے الگ اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس کے پاس سیکیورٹی تھی، عوام کا ساتھ تھا، اپنی پوری پارٹی کی سپورٹ بھی، مگر وہ خوفزدہ تھا تو بلیک سٹارز کے پاس موجود اپنے خلاف ثبوتوں سے، جو اگر ایک بار منظر عام پر آ جاتے تو اس کا نہ صرف سیاسی کیریئر برباد ہو جانا تھا بلکہ اسے بلیک سٹارز نے ملک سے بھاگنے بھی نہیں دینا تھا۔ وہ اب تک جو کالے کرتوت کر چکا تھا، بلیک سٹارز اسے وہ بھولنے نہیں دے رہے تھے۔ ہمیشہ اپنی راہ میں آئی ہر پارٹی کو لات مار کر ہٹانے والا بلیک سٹارز کے آگے بے بس ہو چکا تھا، جو بنا سامنے آئے بھی اس کا جینا حرام کر چکے تھے۔ سر افندی مینشن کے کسی بھی فرد کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، نہ ہی ان میں سے کوئی اپنے آفس گیا ہے اور نہ ہی گھر سے نکلا ہے۔ اقبال کیانی کا اسسٹنٹ ابھی بول ہی رہا تھا جب اسی لمحے فیصل بخشی اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کیانی صاحب کہ یہ شہباز افندی اعتبار کے قابل انسان نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں ہے۔ جو شخص اپنے سگے بھائی کو مار سکتا ہے وہ بھلا ہمارے ساتھ وفاداری کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میرے کہے کے مطابق اس کی وہ سونے کی چڑیا کو اپنے قبضے میں لے لیتے تو نہ تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ فیصل بخشی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے اقبال کیانی کو اس کی غلطی کا احساس دلا گیا تھا۔ میں نے نہیں مانی تمہاری بات، مگر تم تو اٹھوا سکتے تھے نا اس لڑکی کو۔ اقبال کیانی اپنی غلطی ماننے کے ساتھ ساتھ الٹا اس پر برس رہا تھا۔ کئی بار کوشش کی اس پریسی افندی کو اٹھانے کی، مگر ہر بار انجانے وہ بلیک سٹارز کہاں سے بیچ میں آ کر اس لڑکی کو بچا لیتے تھے۔ فیصل بخشی کی بات پر وہاں موجود سب افراد ٹھٹھرے تھے۔ ایک منٹ، بلیک سٹارز ہر بار اس لڑکی کو کیوں بچانے آ جاتے ہیں؟ کہیں اس لڑکی کا ان میں سے کوئی لنک تو نہیں ہے؟ ہمیں جلد از جلد اس لڑکی تک پہنچنا ہوگا، یہی اب ہمیں بلیک سٹارز تک لے کے جائے گی۔ بہت اچھل رہے ہیں وہ یہ لوگ اپنی شناخت چھپا کر، ان کا بھی وہی حال کروں گا جو آج تک مجھ پر ہاتھ ڈالنے والوں کا عبرتناک انجام ہوا ہے۔ اقبال کیانی کی بات پر فیصل بخشی دھیرے سے مسکرایا تھا۔ مجھے تو بس وہ لڑکی چاہیے کیانی صاحب، بہت چھوٹی سی تھی تب سے اس پر نظر ہے، اس پر بس ابھی تک ہاتھ نہیں آ پا رہی ہے۔ فیصل بخشی خباثت سے کہکا لگاتے ہوئے بولا، جس میں اقبال کیانی نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ شعیب، اپنے آدمیوں کو افندی مینشن کے آس پاس پھیلا دو اور کچھ کو اندر بھیج کر پتہ کرنے کی کوشش کرو کہ آخر اصل معاملہ ہے کیا۔ اقبال کیانی اپنے خاص اور اپنے سب سے قابل اعتبار آدمی کو ہدایت دیتے ہوئے بولا، جس پر وہ سارے ہلاتے ہوئے فوراً وہاں سے نکل گیا تھا۔ بلیک سٹارز کو بہت جلد اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اقبال کیانی کا بس نہیں چل رہا تھا، ابھی بلیک سٹارز کا اپنے سامنے حاضر کر لیں۔ سر، ابھی خبر ملی ہے، مریم فرار ہو گئی ہے۔ قاسم اسے بلیک ہاؤس نہیں لے کر گیا تھا بلکہ اسے کہیں اور رکھا ہوا تھا۔ آج جب اس سے مریم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے ابھی اطلاع دی کہ مریم فرار ہو چکی ہے۔ وہ محروم میم کے بارے میں جانتی ہیں، ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر اس نے ایس پی حمدان کو بتا دیا تو جنید گھبرایا سا حازم کے قریب آیا تھا۔ وہ اتنی خوشی کے موقع پر حازم کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ بات بتانا بھی ضروری تھا۔ اس کا مطلب قاسم پر کیا گیا ہمارا شک ٹھیک نکلا۔ ہماری جو چند باتیں ایس پی حمدان تک پہنچی ہیں وہ بھی شاید پھر قاسم کی حرکت ہی ہے۔ اسے تو میں اب کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، مگر اس سے پہلے مریم کو تلاش کرنا ہوگا، کہیں وہ اقبال کیانی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ حازم کا چہرہ مہروز کی فکر سے مترس ہو چکا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب سامنے سے اسے مہروز اور ایس پی حمدان اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ وہاں موجود گینگ کے تمام افراد ایس پی حمدان کو اپنے بیچ میں دیکھ کر ایک دم سنبھل چکے تھے، جبکہ حازم کے اشارے پر جنید وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ مہروز کی نگاہیں حازم پر ٹکی تھیں۔ وہ حازم کا لال پڑتا چہرہ دیکھ دور سے ہی سمجھ گئی تھی یقیناً کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ تینوں اس قدر سمجھتے تھے ایک دوسرے کو۔ حمدان چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجائے اسٹیج کے پاس کھڑے حازم کے قریب آیا۔ حمدان کو وہاں آتا دیکھ نجمہ بیگم اسے ویلکم کرنے پاس آئی تھیں۔ ہبا کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو مسٹر حازم سالار، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کر۔ حمدان کا لہجہ بہت عام سا تھا، مگر حازم کی نظریں اس کی ہتھیلی میں مضبوطی سے قید مہروز کے ہاتھ پر تھیں۔ سیم ہیئر ایس پی حمدان، ہبا سے بہت ذکر سنا ہے آپ کا۔ حازم نے بہت مشکل سے اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا، ورنہ اب تک یہ شخص اس کی مہرو کو جتنی تکلیف اور درد دے چکا تھا، حازم کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے بات کرنے کو۔ جبکہ دوسری جانب مہروز حمدان اور حازم کو یوں آمنے سامنے دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ حمدان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی وہ یہاں موجود تمام افراد کو کتنے اچھے سے جانتی ہے، مگر حمدان کے تیور دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ حازم کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ اسے یہی محسوس ہو رہا تھا حمدان اور حازم ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائیں گے۔ مہروز نے ایک جانب کھڑی انم کو اشارے سے حازم کو بلانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ہبا آ گئی۔ وہ اس سے پہلے کہ انم قریب آتی، نجمہ بیگم کی آواز پر سب لوگ انٹرس کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جہاں ہبا صبا کا ہاتھ تھامے سج سج کر چلتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی۔
حازم کی ہبا کی جانب اٹھتی ہوئی نگاہیں واپس پلٹنا بھول چکی تھی۔ وہ مبدوسا اپنے نام کی دلہن بنی اس حسین دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا جو صرف اور صرف اس کی تھی۔ حازم اس کی طرف بڑھتے ہبا کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا گیا تھا۔ ہبا نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے اپنی ہتھیلی اور چوڑیوں سے سجا دھودیا ہاتھ اس کے مضبوط ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں ہی شاید اس وقت ارد گرد موجود لوگوں کو اپنے درمیان چلتی سرد جنگ سے آگاہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حازم اس کی خوبصورتی کو سراہتے ہوئے نگاہوں سے دیکھتا اسے لیے باقی سب کے قریب آیا تھا۔ نہ حازم نے اس کی تعریف کی تھی اور نہ ہی ہبا نے اس سے کوئی بات کی تھی، مگر حازم کی مضبوط گرفت ہبا کو بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ مہروش نے مسکراتی محبت پاش نگاہوں سے حازم اور اس کی ہبا کو دیکھا تھا۔ اسے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا حازم سالار اس لڑکی کے لیے کتنا تڑپا تھا۔ حمدان نے گردن گھما کر دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کھڑی مہوش کو دیکھا تھا۔ حمدان کو اس دل فریب مسکراہٹ میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے آج سے پہلے مہروش کو یوں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حمدان کے دیکھنے پر مہروش گڑبڑا گئی تھی۔ مسز حمدان صدیقی، سرعام ایسی حرکتیں مت کریں، اگر آپ کا یہ ایس پی بہہ گیا تو قصوروار آپ ہی ہوں گی۔ حمدان اس کی جانب جھکتا سرگوشانہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات اور انداز پر مہروش سر سے پیر تک لال ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ اس کے سبھی لوگ وہ نگاہیں انہی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے گینگ میں شاویز کے بعد انتہائی کھڑوس گینگ لیڈر مشہور تھی، جس کے وار سے آج تک کوئی نہیں بچ پایا تھا۔ لڑتے ہوئے اس کی دہشت سے اس کے گینگ کے اکثر لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ اس کا ایک امیج تھا لوگوں کے سامنے جو اسے محسوس ہو رہا تھا، آج اس کے ایس پی صاحب بالکل ختم کر دیں گے۔ حمدان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب لوگ ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ مہروش نے دور ہونا چاہا، مگر حمدان اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے واپس اپنے ساتھ کھڑا کر گیا تھا۔ مہروش کا لال چہرہ بتا رہا تھا ابھی وہاں سے خون چھلک پڑے گا۔ حمدان کی اگلی بے باکی پر مہروش چکرا کر رہ گئی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ حازم اور باقی لوگ اس کی جانب متوجہ نہیں تھے، مگر ایک جانب کھڑی انم اور اقرا کی شوخ نگاہیں دیکھ کر اس نے ان دونوں کو گھورا تھا۔ ہماری طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ آپ کی یہ بکھلاہٹیں لوگوں کو آپ کی جانب متوجہ کر رہی ہیں، مجھے اپنا مزید دیوانہ بنا رہی ہیں۔ مسز حمدان اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑوستے ہوئے اس کے حسین مکھڑے کو تکتے گیا تھا۔ کاجل سے سجی اس کی قاتل نگاہیں حمدان کو اپنا دیوانہ کر گئی تھیں۔ مہروش کو حمدان کے قریب کھڑا رہنا کسی خطرے سے کم نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں 10 منٹ دیے تھے، اب 16 منٹ ہو چکے ہیں۔ شاویز فون کان سے لگائے روم میں داخل ہوا تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ اپنے وجیز سراپے کے ساتھ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں اسے گھورتی پریسیں بے اختیار دل میں ماشاءاللہ کہے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ اتنا پیارا لگنے کے باوجود ماتھے سے سلوٹیں اس وقت بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ دوسری جانب شاویز سکندر کے دل کا حال بھی کچھ الگ نہیں تھا۔ کریم کلر کے پیروں تک آتے فینسی گاؤن میں بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں مقید کیے وہ جلدی جلدی ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں اور گجرے پہناتی اپنی آدھی ادھوری تیاری کے ساتھ شاویز کو سیدھی اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جلدی جلدی کرنے کی کوشش میں مزید ہڑبڑاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ شاویز بنا اسے مزید کچھ بولے وہاں سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہوتے اپنے بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے وہ اپنے مخصوص سٹائل میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھتا پرسکون انداز میں اسے دیکھے گیا تھا۔ پریسے جو پہلے ہی جلدی جلدی کے چکر میں ٹھیک سے تیار نہیں ہو پا رہی تھی، شاویز سکندر کی نگاہوں کے فوکس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ لپسٹک لگاتے ہوئے پریسے کا ہاتھ لرز گئے تھے۔ مرر کے اندر سے اسے گھورتی وہ لپسٹک لگانے کا ارادہ ترک کرتی سامنے رکھا نیکلس پہننے لگی تھی جو گردن تک لے جاتے شاویز کی گہری نگاہوں کے ارتکاز کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے 2 بار چھوٹ کر گرا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر پریسے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ جمائے شاویز کی جانب پلٹی تھی۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے وحشی انسان؟ کیوں تیار نہیں ہونے دے رہے ہو تم مجھے؟ پریسے نے اپنی بلی جیسی گول گول آنکھیں گھما کر اسے گھورا تھا۔ میں تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں، میں تو انتہائی شرافت کا مظاہرہ کرتا خاموشی سے یہاں بیٹھا ہوں۔ شاویز اس کے بنا دوپٹے کے دلنشیں سراپے کو سر سے پیر تک شوخ نگاہوں سے گھورتا اسے اچھا خاصا نروس کر رہا تھا۔ پریسے نے فوراً خیال آتے ہی ایک جانب رکھا دوپٹہ اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھا تھا۔ تم کافی سمجھدار ہو۔ شاویز اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ میں تیار ہوں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، جانا چاہیے۔ شاویز، آپ کے دوست ناراض ہو جائیں گے۔ پریسے اس کو قریب آتا دیکھ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی مرر کے ساتھ جا لگی تھی۔ پریسے افندی، میرے دل کی دنیا میں ہلچل مچا کر اتنی آسانی سے کیسے فرار اختیار کر سکتی ہو تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ بلیک بیٹس اب تمہیں کہیں جانے دے گا؟
शावेज़ ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा इसका नेकलेस उठाकर इसके मुकाबिल आता दरमियानी फासला ख़त्म कर गया था। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते और मैं अपनी मोहब्बत को मज़ीद बेमोल नहीं होने दूंगी। तुम देखना शावेज़ सिकंदर, आज एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। प्रीसे इस सर्द महर को अपनी मोहब्बत में तड़पाना चाहती थी, उसे अपनी मोहब्बत की अजियत से गुजरते देखना चाहती थी। इसकी बात के जवाब में शावेज़ इसे बाजुओं से पकड़कर अपने करीब खींच चुका था। इसकी गिरफ्त की सख्ती प्रीसे को इसके गुस्से का एहसास दिला गई थी। हर उस इंसान को काट कर रख दूंगा जो तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा। मुझे अपनी इस बेलौस मोहब्बत का आदी बनाकर मेरी कैद से रिहाई इख्तियार कर लोगी। ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। शावेज़ की उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते प्रीसे कपकपा गई थी। शावेज़ उसे नेकलेस पहनाने इसकी जानिब झुका था। प्रीसे की जान हलक में अटकी हुई थी। तुमने मुझसे बदला लेने की शादी की है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने मुझे अपनी मोहब्बत की गिरफ़्तार करके मुझे सज़ा देनी चाहिए, मगर तुम ये सब क्यों कर रहे हो मैं नहीं जानती और ना जानना चाहती हूँ। शावेज़ की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते प्रीसे की बोलती बंद हो चुकी थी। इसने घबरा कर शावेज़ की गिरफ्त से निकलना चाहता, मगर शावेज़ का शिकंजा इतना कमज़ोर नहीं था वो आसानी से निकल पाती। अगर इतना ही बुरा लगता था तो मोहब्बत क्यों की मुझसे। शावेज़ इसके नेकलेस की हुक बंद करता, अपने दहकते होंठ इसकी साफ शफाफ गर्दन पर रखता प्रीसे की जान निकाल ले गया था। प्रीसे इसका कॉलर मुट्ठियों में दबोचे इसकी तपिश ज़दा लम्स पर सहमी सी इसके साथ लगी खड़ी थी। क्योंकि मैं दुनिया की बेवकूफ़ तरीन लड़की हूँ जिसने तुम जैसे वहशी से मोहब्बत की है, जिसे सिर्फ जुल्म ढाना आता है, मोहब्बत करना नहीं। प्रीसे लहू रंग चेहरे के साथ इसके सीने पर दोनों हथेलियों का दबाव डालती इसके हिसार से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, मेरी मोहब्बत से बची हुई हो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। प्रीसे अफंदी, खुदा न खासा अगर किसी दिन मुझे तुमसे मोहब्बत होगी तो इस दिन खैर नहीं होगी तुम्हारी। प्रीसे की धोदिया खूबसूरत गर्दन शावेज़ सिकंदर के जज्बात ताज़ीब बर्पा करती से गुस्ताखी पर उकसा रही थी। शावेज़ एक नज़र अपने हिसार में लरजती कांपती अपनी नाजुक सी बीवी पर डालता, अपने उसे दिल की ख्वाहिश को सख्ती से दबाता हाथ बढ़ाकर इसका जूड़ा खोल गया था, जिन्होंने इसकी गर्दन को अपने स्याह चादर के साथ अंदर ढांप लिया था। प्रीसे ने खफगी से इसे देखा था, मगर शावेज़ की जब्त सी सुर्ख पड़ती आंखें देखकर प्रीसे अगले ही लम्हे इससे सहम कर पीछे हटी थी। गुड। शावेज़ इसकी इस एहतियात पर मुस्कुराते हुए इसे मज़ीद कोई भी तैयारी करने का मौका दिए बगैर इसका हाथ थामते रूम से निकल गया था। प्रीसे इसके तेवर देख लिपस्टिक तक नहीं लगा पाई थी। तो आज हर तरफ तुमने अपने गैंग के लोगों को फैला रखा है, हम पुलिस वालों को बहुत हल्का ले रहे हो तुम। हिबा ने अपने बराबर में आकर बैठते हाजिम को मुखातिब किया था। हमने आपको कभी हल्का ही नहीं लिया एसपी साहबा। हाजिम का जगमगाता चेहरा इसकी बेपनाह खुशी का पता दे रहा था, मगर हिबा जिसने इतने सालों तक आज के दिन का बेसब्री से इंतज़ार किया था, वो चाह कर भी आज के दिन की खुशी को दिल से महसूस नहीं कर पा रही थी। इसके दिल में बेचैनी सी फैली हुई थी। वो दिन दूर नहीं जिस दिन ब्लैक स्टार्स का नामो निशान तक इस दुनिया से मिट जाएगा। हिबा ने अपनी काजल और मुस्कारे से सजी कातिल निगाहें मोड़कर इसकी जानिब देखा था, जिससे हाजिम सालार को अपना दिल वाकई ज़ख्मी होता हुआ महसूस हुआ। ऐसे ख्वाब अब तक बहुत सारे लोग देख चुके हैं, मगर ब्लैक स्टार्स को अपनी जगह से नहीं हटा पाए। हाँ ज़रूर, खुद ज़रूर मर मिट गए हैं, क्योंकि ब्लैक स्टार से उलझना वाला बचता नहीं है। हाजिम उसकी जानेवार गिरफ्तगी से भरी निगाहों से देखते हुए सर्द लहजे में गोया हुआ था। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हिबा इसके लहजे की पुख्तगी और अटल इरादों पर जल भुन कर रह गई थी। उफ खुदाया, क्या करूं मैं इन दोनों उल्टी खोपड़ी वाले ब्लैक स्टार्स का। भला शादी वाले दिन स्टेज पर बैठकर ऐसी धमकियां अमेज़ बातें कौन करता है अपनी बीवियों से। पहले एक शाह सर क्या कम थे, मीर सर उनसे भी 2 हाथ आगे बढ़ चुके हैं। हमदान किसी फ़ोन के लिए वहाँ से हटा था। जब स्टेज के करीब आते महरवस खफगी से बड़बड़ाई थी, जो हाजिम के कानों तक भी नहीं पहुँच पाई थी, मगर करीब ही खड़े जुनेद और इकरा अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। 2 नहीं, हमारे तीनों गैंग्स लीडर एक से बढ़कर एक हैं। आप भी तो इतने हैंडसम बंदे की मोहब्बत का जवाब बोरिंग से अंदाज में दे रही थी। जुनेद ने इन दोनों के साथ साथ महरवस को भी लताड़ा था। शट अप, इस हैंडसम बंदे की नज़र पड़ गई ना तुम पर तो यहीं खड़े खड़े गोली मार देगा। महरवस ने दूर से आते हमदान की जानिब मोहब्बत पाश निगाहों से देखते जुनेद को आगाह किया था। ये तीसरी गैंग लीडर भी गई काम से। अपने ही लोगों को धमकी देते एकदम पुलिस वाले की बीवी लग रही हैं। एसपी हमदान के सारे रंग चढ़ चुके हैं आप पर। जुनेद हमदान को आता देकर वहाँ से खिसकते हुए महरवस को छेड़ने से बाज नहीं आया था। महरू मैम, इतने गुस्से वाले लगते हैं ये, आप कैसे हैंडल कर पा रही हैं अपने एसपी साहब को? देखे ना, जब से आए हैं शाह सर की तरह इनके चेहरे पर भी मैंने मुस्कुराहट का ज़रा तक नहीं देखा है। इकरा को दूर से ही हमदान से खौफ महसूस हुआ था। महरू
وہاں موجود بہت سی لڑکیوں کی نگاہیں ہمدان پر ٹکی ہوئی تھیں، مگر اس کے ایس پی نے کسی ایک کی جانب بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ کال پر بات کرتے اس کی نگاہیں ایک دو بار اٹھی تھیں، مگر صرف مہروز کی تلاش میں، اور اس پر نظر پڑتے ہی ہر بار ہمدان صدیقی کی نگاہوں کی چمک واضح ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی۔ مہرو میم اتنے غصے والے لگتے ہیں، یہ آپ کیسے ہینڈل کر پا رہی ہیں اپنے ایس پی صاحب کو؟ دیکھیں نا، جب سے آئے ہیں شاہ سر کی طرح ان کے چہرے پر بھی میں نے مسکراہٹ کا ذرہ تک نہیں دیکھا۔ اقرا کو دور سے ہی ہمدان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہاں موجود بہت سی لڑکیاں ہمدان پر ٹکی ہوئی تھیں، مگر اس کے ایس پی نے کسی کی بھی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ کال پر بات کرتے اس کی نگاہیں ایک دو بار اٹھی تھیں، مگر صرف مہروز کی تلاش میں، اور اس پر نظر پڑتے ہی ہر بار ہمدان صدیقی کی نگاہوں کی چمک واضح ہو جاتی اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی۔ مہروز کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ کسی بات کے تحت ہی صحیح، مگر وہ اپنے ایس پی صاحب کے لیے اہم تو ہوئی تھی۔ وہ شاہ سر بھی آ گئے اپنی پری کے ساتھ۔ اقرا کی ایکسائٹڈ سی آواز پر مہروز نے اس جانب دیکھا تھا۔ شاویز بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس پریسے کا ہاتھ تھامے انٹرسٹ سے اندر داخل ہوا، جس کے ساتھ ہی وہاں موجود تمام لوگوں کی ستائشی نگاہیں اس کے خوبصورت کپل پر جم کر رہ گئی تھی۔ سختی بھرے تاثرات اور ماتھے پر ہمیشہ کی طرح سلوٹوں کا جال بنے پریسے شاویز سکندر اپنے پہلو میں نازک سی گڑیا جیسی پریسے افندی کو لیے اندر آ رہا تھا۔ پریسے کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ ریڈ گاؤن فل پیروں تک آتے گاؤن میں اس کا نازک سراپا اور دودھیا چمکتی رنگت اس کے حسن کی رعنائیوں میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے بال کھلے رکھے تھے، جبکہ سر پر دوپٹہ پنوں کی مدد سے سیٹ کر رکھا تھا، جس میں سے نکلتے سلکی بال اس کے چہرے سے ٹکراتے ہونٹوں سے چھیڑ خانیاں کر رہے تھے۔ وہاں سب نے بلیک ڈریسز پہن رکھے تھے، کیونکہ ان کے گینگ لیڈر سے وہ بلیک رنگ پسند تھا۔ اس رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ پہننا ان کے لیڈرز کا پسند نہیں تھا، مگر پریسے افندی کو ریڈ گاؤن میں دیکھ کر وہ سب خوشگوار حیرت سے نہیں نکل پائے تھے۔ شاویز سکندر کے ساتھ اندر آتی اس اتنی بڑی تبدیلی پر ان سب کی محبت بھری نگاہیں پریسے پر ٹکی ہوئی تھیں، جو اپنی معصوم اداؤں سے ان کے لیڈر کی بے رونق زندگی میں آہستہ آہستہ رنگ بھر رہی تھی۔ سب کو اپنی جانب دیکھتا پا کر پریسے کنفیوز ہوئی تھی اور جلدی سے شاویز کو گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہتا۔ آپ کے لوگ ہمیشہ ایسے گھور رہے ہیں جیسے ہم دلہا دلہن ہوں، میرا ہاتھ چھوڑو۔ پریسے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جو تم پہن کر آئی ہو اس میں تم کسی دلہن سے کم نہیں لگ رہی ہو، اس لیے گھور رہے ہیں سب تمہیں۔ شاویز نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ کیا میں اتنی اوور لگ رہی ہوں؟ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ پریسے نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسی لمحے شاویز نے بھی اس کے دل فریب روپ کی جانب دیکھا تھا اور بے اختیار اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ کنٹینیو، جاری ہے۔